السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ پیارے بچوں، بہت سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنائی، یہ چاند سورج ستارے بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا۔ پیارے بچوں، فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچا انسان بنانے کا، اور فرشتوں کے آگے جب ذکر کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان آپ بنا رہے ہو، وہ تو زمین پر فساد پھیلائے گا، گڑبڑ کرے گا، ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونکی، روح ان کے سر سے داخل ہوئی تو انہیں چھینک آئی، تو انہوں نے فوراً کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد جو پیدا ہوا ان کی اولاد میں سے تھا۔ پیارے بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے کا دن تھا، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ناموں کا علم دیا اور ان کو عقل دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے آگے پیش کیا اور حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرے۔ پیارے بچوں، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، کیونکہ وہ کہنے لگا میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابلیس پہ بہت غصہ آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام شیطان رکھا اور کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جب جنت سے نکالا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں جو چاہیں کھائیں۔ پیارے بچوں، جنت بہت پیاری جگہ تھی جہاں ہر قسم کی نعمت موجود تھی۔ اب یہ دونوں جنت میں مزے سے رہنے لگے، لیکن پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس درخت سے دور رہتے تھے۔ اب پیارے بچوں، اب شیطان کو موقع ملا انسان کو بھڑکانے کا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا میں تو بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، مجھے جنت سے نکالا گیا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان جنت میں رہ سکے۔ اس لیے ابلیس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو گمراہ کرنے کی سازشیں شروع کر دی، اور ابلیس کہتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، جو تم پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہ سکو گے۔ اتنا گمراہ کیا کہ ان دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس پھل کا ذائقہ چکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر جیسے ہی پھل چکھا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار دیے گئے اور انہوں نے بھاگ کے جنت میں بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ پیارے بچوں، اب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت پریشان ہوئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمین پہ اتار دیا اور فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی میرا حکم مانے گا اسے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی، اور شیطان کی بات مانے گا تو گمراہ ہوگا، اور اس وقت تک آپ زمین پر رہو گے جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا۔ پیارے بچوں،
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا وہ تو سمجھ گئے تھے کہ شیطان نے انہیں بھڑکایا، وہ ان کا کھلا کھلم دشمن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی اولادوں کو سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو کبھی شیطان کی بات نہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ پیارے بچوں، وقت گزرتا گیا، انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی، کچھ ہی عرصے سے ایک بستی بن گئی اور زمین پر انسان آبادی شروع ہوگی۔ پیارے بچوں، ابھی بھی دیکھیں، ابلیس شیطان ہمارا کھلا کھلم دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا کھلم دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ پیارے بچوں، اگر ہمیں جنت چاہیے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، ہمیں شیطان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جنت چاہیے۔ پیارے بچوں، وعدہ کرو کہ ہم ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ پیارے بچوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔